انہوں نے پھر طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے، معاہدے بھی ہوئے۔ مولانا صفی محمد اس کا داماد، اس کا اثر رسوخ نہیں تھا، سمبولک، لیکن اس کو وہ کیا تو لیکن وہ خود بھی اتنے پریشر کے تھا کہ جب وہ گراسنگ گراؤنڈ میں گیا تو بجائے اس کے وہ جو معاہدے کے مطابق وہ اعلان کرتا، اس نے اعلان کیا کہ جی میں آئین پاکستان کی نہیں مانتا۔ پہلی پوسٹنگ میری ایز اے ایس پی رورل پشاور ہوئی۔ جیسے ہی میں نے سروس شروع کی تو یہ ان علاقوں میں بعض ایسے جرائم پیشہ گینگ تھے، بڑے خطرناک قسم کے گینگ کے، جنہوں نے بعض پولیس والوں کو بھی قتل کیا ہوا تھا، لوگوں سے جگہ ٹیکس بھی لے رہے تھے۔ تو یہ ایک ٹاسک مجھے سونپا گیا، تو اس تگ و رو میں رہے، اور ایک دن اطلاع ملی اور اپنے جو ابتدائی 2-3 مہینے تھے اسی میں جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا، اطلاع ملی، اس کے پیچھے ہم گئے، وہاں پر ان کے ساتھ ہماری فائرنگ ہوئی، انہوں نے ہینڈ گرینیڈز پھینکے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمیں حاصل ہوئی، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور تو مجھے یاد ہے اسرار خان شنواری، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ہمارے ڈی آئی جی تھے، اور کہا کہ آپ کو ہم قائد اعظم پولیس میڈل دیں گے۔ انہوں نے اسی وعدے کے مطابق پھر سائٹیشن بھیجی، اور مجھے سروس کے ابتدائی دنوں میں پاکستان اور پاکستان پولیس کے حوالے سے سب سے بڑا یہ اعزاز ملا، قائد اعظم پولیس میڈل، یہ 1989 میں۔ مجھے پھر اے ایس پی سٹی پشاور لگایا گیا، تو وہاں پر میں تقریباً 2 سال رہا، اور وہیں سے پھر میں نے ترقی کی، ایس پی رورل بنا، پھر پشاور میں ایس پی اربن بنا۔ تو یہ 4 سال اس میں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ صوبے کا جہاں سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آ کر پشاور آتے تھے، تو یہی جگہ ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ پشاور میں الیکشن ہو رہا تھا تو گھنٹہ گھر پہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں، ان کا مقابلہ، ایک میں سب سے بڑا جھنڈا لگا رہا ہوں، میں اسی اوپر لگا رہا ہوں، تو ایک بات ایسے آ گئی کہ وہ بالکل جنگ تک پہنچ گئی، اس پہ ہلاکتوں کا خدشہ تھا۔ یہ 1989 بلکہ 90 کا زمانہ تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک طرف شاید بے نظیر بھٹو کی الیکشن تھا اور ورسز غلام احمد بلور۔ مجھے جب اطلاع دی تو میں فوراً وہاں پر پہنچا، اور ان کی سیاسی جو اکابرین تھے ان سے بات چیت کی۔ پھر ان کو میں نے کہا کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے سن 47 سے، اس میں جب یہ سیاسی فریق آپس میں لڑتے ہیں، جب اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے تو پھر ہمیشہ کوئی طاقت کے زور پر آ کر آپ سے یہ سیاسی اقتدار لے لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ تیسرے فریق کو آنے کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے خود اس مسئلے کو حل کیا، اور پھر دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے جھنڈے بھی لگائے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت تھی، سٹنگ منسٹرز تھے، مخالف فریق کے اوپر بعض دعوے ہوئے مرڈر کے اس الیکشن کے دوران۔ مجھے یاد ہے قمر عباس اور ایوب شاہ، لیکن میں خود اس موقع پہ گیا، وہ میں نے سارا دیکھا۔ ایک جگہ پھر مجھے قمر عباس ملتے کہ جی ہم بیل بیفور کرائیں۔ میں نے کہا میں آپ کو گرفتار نہیں کر رہا تو آپ بیل بیفور کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ میں نے تفتیش صحیح طریقے سے کر دی، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور کبھی میں بے گناہ آدمی کو اس لیے نہیں اندر کروں گا کہ حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے ان کو آپ ٹائٹ کریں کہ دوسری جگہ ہم ان سے پھر بارگین کر سکیں۔ میں نے اپنی جو کیس ڈائری یا ضمنیز ہیں اس میں یہ لکھا کہ جو وہاں پر موقع بتا رہے ہیں، دیگر شواہد بتا رہے ہیں، اس میں ان کی موجودگی اس وقت وہاں پر نہیں تھی، اس لیے یہ بے گناہ ہے۔ ہمیشہ اس وقت بھی میں لکھا کرتا تھا کہ شہر میں فرقہ وارانہ سپاہ صحابہ، اس قسم کی جماعتیں، تو یہ اکثر اس قسم کے نعرے لگایا کرتی تھی، جس سے کہ
دوسرے مکتب فکر کی دل جوئی، تو وہ پھر میں لکھتا تھا اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا، صحیح منصوبہ بندی نہ کی گئی، تو یہ آگے جا کر پورے ملک اور قوم کے لیے، اور یہ ایون پاکستانی نیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو یہ اس کو بھی پھر ٹکڑوں میں باندھ دیتی ہے جب ملک مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہو جائے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریاستی ادارے اپیزمنٹ کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ کچھ کر لو، یہ بات گزر جائے، تو پھر لانگ ٹرم کے میں اس کے بہت ہی منفی اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے جب ایس پی اربن تھا تو اس وقت پشاور میں محرم کا آخری جلوس تھا، جس پہ سپاہ صحابہ کے جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، امن کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جسے ہم، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اوپر مسجد سے نماز کے ٹائم پہ پتھر پھینکے، فائرنگ کی، جس سے کہ پھر بعد میں پورے پشاور میں بہت بڑی لائن آرڈر سچویشن پیدا ہوئی۔ اس کو پھر روکنے کے لیے فرنٹیئر کور کو اور فوج کو پھر بھی آنا پڑا۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال پشاور میں محرم کے دنوں میں ایک بہت بڑا سیکیورٹی کارڈن بنانا پڑتا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، تو اس وقت اس حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرانے کی کوشش کی، تو وہ جتنے بھی ایم این ایز وغیرہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور تمام کو پرل کانٹیننٹل میں رکھا گیا، اور ایک اے سی ان کے اوپر مقرر تھا اور ایک ایس پی۔ تو اس وقت میں نے ایک بات کا تجزیہ کیا اور خود کے ساتھ بھی میں ہم کلام ہوا کہ آج یہ دیکھیں جو پارلیمنٹ وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی ساورینٹی کو، اقتدار اعلیٰ کو، آج یہ تمام پارلیمنٹ یہاں پر اس کی میجورٹی یرغمال ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایم این اے باہر نہیں جا سکتا۔ جہاں ایم این اے اس پہ حکومت وقت بھی اعتبار نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی وہ اپوزیشن والے نہ لے جائے، تو وہاں پر ان کی موومنٹ پہ کرب لگا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے میں کوہاٹ آیا، ملک میں الیکشن ہوئے، اس وقت کیئر ٹیکر حکومت تھی معین قریشی صاحب کی، دوبارہ سیاسی اقتدار بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملا۔ پھر یہاں پر وہ صابر شاہ صاحب کی حکومت تھی، پھر ایک رسہ کشی شروع ہوئی، پھر وہی میں سیاسی اس میں آتا ہوں کہ کیسے بعض ایم پی ایس کو توڑا گیا، ان کو ہیلی کاپٹرز میں یہاں سے اٹھا کر اسلام آباد لے جایا گیا، پھر کیسے اسمبلی میں رستہ کشی ہوئی، بلکہ مار کٹائی تک نوبت آئی، اور پھر صابر شاہ کی حکومت کا کالسا پلٹا گیا، پھر آفتاب خان صاحب کی حکومت وہ چیف منسٹر ہو گئے۔ جیکب آباد جب گیا تو وہاں پر وہ زمانہ تھا جب 9/11 ہو چکا تھا، طالبان کی حکومت ابھی گری نہیں تھی، اور اس کے خلاف امریکن فوجوں نے اپنی کارروائیاں، تو شہباز ایئر بیس جیکب آباد میں تھا۔ تو وہ منظر بھی میں نے دیکھا، وہاں سے وہ جو تمام پروازیں ہوتی تھی، اور اس وقت پاکستان میں افغان ڈیفنس کونسل اور اس قسم کی سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں، اور ایک آواز نعرہ پھر بلند ہوا کہ جیکب آباد چلو، جیکب آباد ایئرپورٹ پہ حملے کے لیے۔ تو پھر وہ منظر بھی میں نے دیکھا، ان جلوسوں کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی، اس میں ہم کامیاب رہے۔ وہاں میں نے پہلی مرتبہ جو راکٹ لانچر، راکٹ اٹیک ایک ہوا تھا جو کہ اسے باہر گرا شہباز ایئر بیس سے، تو وہ جب ہم گئے کسی فیلڈ سے ہوا تھا، وہ کھیتوں سے، تو وہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کیسے وہ ایک بیٹری لگا دی، اس کے اوپر 2 سٹینڈز بنائے ہوئے تھے، اور کیسے اس کو ایک ڈیڈ کیا۔ سوات جب آیا تو
یہاں پر پتہ چلا کہ میوزک شاپس ہو گئی، باربر شاپس ہو گئی، وہاں پر انہوں نے یہ بم دبا کے اور اس قسم کی، اور ایک ڈاکٹر کو جس نے ایک کتاب سیکسوکالوجی پہ لکھی ہوئی تھی پشتوں میں، اس کو سلاٹر کیا گیا تھا میرے آنے سے پہلے۔ تو جنرل مشرف صاحب پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ حملے ہوئے تھے، تو ان کی جب تفتیشیں ہونا شروع ہوئی تو تانے بانے پھر ملنا شروع ہو جاتے تھے سوات میں، پیوچار اور دیگر اور ان کے، تو ان کے خلاف مختلف ٹیمیں آتی تھیں، تو پھر ان کے ساتھ پھر ہم نے مشترکہ کارروائیاں شروع کی۔ اطلاعی کے ایک بڑے گروپ نے نیشنل بینک چپڑیال اس پہ حملہ کر دیا ہے، اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور وہاں پر گارڈ سے انہوں نے رائفل بھی چھین لی اور وہاں سے پیسے بھی لے کر وہ، تو یہ پہلی مرتبہ میری ایک کنفرنٹیشن اس قسم کے واقعے سے۔ تو وہاں سے ہم نکلے، میں پولیس لائن گیا، وہاں میں نے ریزروز کو، اور جو ایس ایچ او بٹا سوات اس نے وہ چیز شروع کیا ہوا تھا، تو یہ کہ وہ کانٹیکٹ نہیں ٹو تھا، تو لوگ بتا رہے ہوتے تھے کہ ادھر گئے ادھر گئے، یہاں سے ہم بھی قوا قواری بھی پہنچ گئی۔ ایک رات میں نے وہاں بسر کی 48 آورس، ہم نے اس میں 4 بندے پکڑے اور ایک زخمی حالت میں جو کہ ایکس ایئر فورس کا ٹیکنیشین تھا، وہ انٹاروگیٹ ہوا تو پتہ اس وقت جب تھوڑا کہ وہ بھی جنرل مشرف کے خلاف جو حملہ تھا اس لوگوں میں وہ بھی شامل تھا۔ پھر رات جب گزر گئی تو تیسرے نیکسٹ ڈے پتہ چلا شیر بلم گاؤں ہے، وہاں پر 4 لوگوں نے، 2 مسجد میں اور 2 گھروں میں، ہم نے پھر اس علاقے کا گھیراؤ کیا۔ 2 جو گھروں میں تھے ان کو تو ہم نکال لائے بات چیت کے ذریعے کر کے ان کو، کہ جو 2 مسجد میں تھے وہ شام ہونے والی تھی، بعد نہیں نکل رہے تھے، تو پھر میں نے اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ جی اب کیونکہ شام ہو جائے گی تو ایکشن کا آرڈر، تو وہ باہر نکل آئے اور ان کے ساتھ جو گرینیڈز وغیرہ انہوں نے پھینکے، پھر جو انکاؤنٹر ہوا تو اس پہ دے ور الٹیمیٹلی کیلڈ۔ جب ان سے باقی مواد برآمد ہوا تو اس میں جو کیسٹس وغیرہ تھی وہ اتنے خوشحالان تلاوت ہے اس میں، تو اسے وہ خود بھی موٹیویٹ ہوتے تھے اوروں کو بھی۔ ان کا جب ہم نے باقی پس منظر اسٹڈی کیا تو یہ تمام ایکس جیش محمد کے ہارڈ کور تھے، جو بعد میں وہاں پر پیوچار کا علاقہ جو کہ ان کارروائیوں کے لیے وہاں ٹریننگ وغیرہ دی جاتی تھی، تو ان کے ساتھ یہ منسلک تھے۔ صوفی محمد واز جسٹ اے سمبولک نیم، وہ تحریک نفاذ شریعت سے اس کا بانی ہے۔ وہ ایک علیحدہ دور تھا، وہ 97 اور اس سے پہلے وہ ایک لوکلائز فینامنا تھا، اس وقت ایک بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سوات کے لوگ عادی تھے کہ فوری انصاف کے، جب والی سوات کا زمانہ تھا، جب یہ سسٹم آیا ہمارا تو اس وقت پھر یہ فیصلے سال سال، تو وہاں پر صوفی محمد نے پھر تحریک چلائی، پورا بریک ڈاؤن ہوا، پھر اس کے ساتھ پھر مذاکرات بھی ہوئے، اور پھر ایک تحریک نفاذ شریعت ایکٹ بھی وہاں پر لاگو ہوا، پھر یہ دوبارہ ایرپٹ ہوا۔ لیکن تحریک طالبان پاکستان جو سوات کا تھا وہ مولانا فضل اللہ جو اس کا سن لا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی جتنی بھی پرانی یہاں پر جہادی تنظیمیں ہیں، یہ ان کی ایک چھتری تھی جن کے نیچے لشکر طیبہ، لشکر جنگوی، دوسری اس قسم کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، وہ جا الفرقان اور اس کے سے مولانا عبدالجبار صاحب کی، یہ مختلف ان کے نیچے پھر اکٹھی ہوئیں۔ لیکن ان تمام کی اگر بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو نظریاتی لیڈرز وہ اور لٹریچر شروع میں تمام پنجاب سے ہی آتا رہا۔ حق نواز جنگوی کو دیکھیں، مولانا اظہر مسعود کو دیکھیں، مولانا جبار صاحب کو دیکھیں، تو یہ جو ذہنی آبیاری تھی وہ پہلے سے ہو چکی تھی، صرف اس کی شکلیں اشکال بدلتی رہی ہیں۔ میں پھر 2007 اور 2008 پہ جب میں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ تھا تو اس وقت کیئر ٹیکر پھر حکومت آئی، پھر یہ ایک فیصلہ ہوا کہ وہاں پر ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ مولانا فضل اللہ پورا
سواد گر چکا تھا، پوری عملداری اس کی تھی. پھر آپریشنز ہوئے. جب میں وہاں پر گیا تو وہ عالم ایسے تھا کہ ہر طرف آپ کے ارد گرد موت رقصہ تھی. میں نے اس وقت شمس الملک صاحب تھے، چیف منسٹر تھے، ان کو بریفنگ دی کہ کیسے آگے جانا ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وہی ٹاکنگ پوائنٹس لے گئے. پھر شانگلہ کے ذریعے ایک دوسری آپریشن ہوا. پھر کافی حد تک ریلیٹیو پیس آیا. پھر میں ڈی آئی جی مردان آیا تو اس وقت اے این پی کی حکومت آ چکی تھی. ان کی حکومت جب پہلے انہوں نے انتخابی منشور جو ان کا تھا، ان کی جو اس کے نعرے تھے، انہوں نے کتاب اور قلم کی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لیٹس گیو نیگوشیشن اے چانس. تو انہوں نے پھر طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے، معاہدے بھی ہوئے. مولانا صفی محمد اس کا داماد، اس کا اثر رسوخ نہیں تھا، سمبولک، لیکن اس کو وہ کیا. تو لیکن وہ خود بھی اتنے پریشر کے تھا کہ جب وہ گراسنگ گراؤنڈ میں گیا تو بجائے اس کے وہ جو معاہدے کے مطابق وہ اعلان کرتا، اس نے اعلان کیا کہ جی میں آئین پاکستان کی نہیں مانتا. تو پھر معاہدے کے برعکس انہوں نے بونیر پہ حملہ کر دیا. پھر میں مردان میں تھا، مجھے حکم ہوا، پھر میں مردان سے بونیر گیا. پھر 3 دن میں نے جب گزارے، حالات دیکھے، پھر میں نے صحیح رپورٹ چیف منسٹر کو دی کہ یہ وقت ہے ڈیفائننگ، اس وقت کارروائی نہیں ہوئی تو یہ ثوابی بھی آگے جائے گا، مردان بھی جائے گا. اور پھر سنو بال، آپ کو یاد ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پھر اس کے بعد مار گلا. تو پھر دوبارہ آپریشن ہوا اور آپ کو یاد ہے کہ پھر 2.5 ملین لوگ مردان آئے. تو اس وقت میں ڈی آئی جی تھا. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے 2.5 ملین انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کو مینیج کیا، ان کو سیکیورٹی بھی دی. میں جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو جسٹ اے فریکشن آف سیکنڈ خودکش حملہ ہوا. میں گاڑی میں گیٹ سے نہیں نکل پایا تھا، میرے اسکارٹ نکل گئی تھی. تو وہ میرے جتنے گارڈز تھے وہ بیچارے شہید ہوئے، ایک بیچ میں زخمی ہوا. اور خودکش کا سر جو تھا وہ میری گاڑی کے سامنے پڑا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ مجھ پہ خودکش حملہ ہوا ہے. میرے گارڈز وہ بیچارے سارے شہید ہیں. ایک آدھ بار جو ٹریفک کے سپاہی ہے وہ بھی شہید ہیں، سول کے لوگ بھی شہید ہیں، کچھ زخمی ہو گئے. اس وقت آپ کو میڈیا سے بھی ٹیلی فون، دوسرے سے بھی ٹیلی فون. پھر آپ نے اعصاب بحال رکھے ہوئے، آپ پھر عزم کا اظہار کر رہے ہو ہم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. کچھ عرصے بعد پھر کچھ لوگ پکڑے گئے. وہ جب انٹاروگیٹ ہوئے کیونکہ ہمیں پھر ٹاسک دیا گیا تھا. ان سے کیوں کہ جی یہ شفقت اور آپریشن کا بہت ذمہ وار ہے، اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے. تو میں نے جب کرٹیسی کال کی تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ کو ہوم سیکرٹری لگا رہا ہوں. تو یہ ایک بہت میرے لیے اعزاز کی بات تھی کیونکہ جنرلی پولیس سروس سے کسی کو ہوم سیکرٹری نہیں لگاتے. ہماری تاریخ میں، یہاں کی تاریخ میں فیاض طولو صاحب اس سے پہلے ہوم سیکرٹری رہے ہیں. تو جب میں ہوم سیکرٹری ہوا تو اس کے بعد پھر ہم نے ریفارمز، آج بھی اگر آپ ہوم ڈپارٹمنٹ ایٹ اے گلانس ایک ڈاکومنٹ ہے، اس پر نظر دوڑائیں گے تو اس حکومت کی جتنی بھی آپ کو اصلاحاتی پالیسیز ملیں گی تو اس کی داغ میل میں نے ڈالی ہوئی ہے. چاہے وہ پروسیکیوشن سائٹ پہ ہے، وہ پریزن سائٹ پہ ہے، یا وہ پولیس سائٹ پہ ہے. کہ وہ فوری طور پر ہم نے اس کے لیے ٹاسک فورس بنائی کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم میں ریفارمز کے لیے. اس کے ہم نے 3 حصے بنائے. ایک پریزنس کا تھا، ایک پولیس کا تھا، اور ایک پروسیکیوشن کا. ایز اے ہول فیاض طولو صاحب کو چیئر پرسن تھے. اور پھر ہم نے اس کی بہت میٹنگز کی جس پہ پھر ہم نے ریکمنڈیشنز دی. لیکن میں افسوس یہ کہوں گا کہ جو پولیس سے متعلق فیاض طولو صاحب نے ایک جو پریزنٹیشن تھی، وہ صرف وہ پریزنٹیشن ہو سکی اور وہ منظور ہوئی.
اور وہی پھر بنیاد بنی بعد میں باقی جتنے بھی ہیں، جس پہ بعض پہ عمل ہوا اور بعض اب بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے ہمارا فورینسک سائنس لیبارٹری ہے، پھر ہمارے بہت سے ہم نے اس پہ ٹریننگ سجیسٹ کی ہے جس پہ بہت پہ عمل درآمد اب ہو بھی رہا ہے۔ پھر ہم نے جیلوں کے اندر اصلاحات کا جو پروگرام تھا، پھر اس میں ہم ایک علیحدہ پروجیکٹ، ایک تو ہم نے باہر بنایا ہوا تھا ڈی ریڈیکلائزیشن کا، ایک ہم نے جیلوں کے اندر جتنے بھی آرگنائز کرائم اور ایکسٹریمسٹ اس قسم کے لوگ تھے کہ ان کو کیسے ڈی ریڈیکلائز کیا جائے۔ 2004 وہ لوگ جو کہ ہوشیار تھے، جنہیں اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ کوئی فارن اسائنمنٹس پہ چلے گئے، کوئی اسلام آباد چلے گئے، لیکن جب یہ پیک اس کا 2005 اور 6 کے بعد، واقعی بہت سے لوگ یہ صوبہ چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں سے کوئی آنے کو لیے پھر تیار نہیں تھا۔ تو یہ میں داد دوں گا ان آفیسرس کو جنہوں نے، خاص کر پھر یہاں پر پروونشل پولیس آفیسرس جو ہیں، جو کہ ڈائریکٹ ڈی ایس پیز آئے یا انسپیکٹرز آئے اور بعد میں وہ ایس پیز بنے، یا پی ایس پی کیڈر کے بھی وہ لوگ جنہوں نے جب سے ان کو یہ کمان سونپی گئی جس صورت میں بھی ہو، انہوں نے اپنے ایریا کو نہیں چھوڑا، وہ ثابت قدم رہے۔ پھر جب موسم بہار آیا، ایک خزاں کا موسم تھا، تو وہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، جب وقت پڑا گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب وقت پڑا گلستاں پہ خوں ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام۔ میں نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، اس وقت میرے دادا سید محمود شاہ صاحب سرپرست تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم، اور اسی ماحول میں میرے تایا، میرے دیگر چچگان، یہ تمام انہوں نے اس وقت ملک کی بہترین درسگاہوں سے سبق پڑھا ہوا تھا، اور پھر مجھے پشاور کے ایک بہترین اسکول کینٹونمنٹ پبلک اسکول میں داخل کیا گیا۔ وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، میٹرک بھی وہاں سے کیا، انٹرمیڈیٹ بھی کیا۔ پھر بعد میں ایڈورڈز کالج پشاور، جو کہ پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں آتا ہے، وہاں پر داخلہ لیا، گریجویشن وہاں سے کی۔ ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر فل ایڈمن، وہ تقریباً انہوں نے میرے خیال میں یہاں پر کوئی 20 سال یا 32 سال سے کوئی زیادہ کا عرصہ یہاں پر گزارا، تو وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک رول ماڈل تھے۔ وہ ہمیں پولیٹیکل سائنس پڑھایا کرتے تھے، پھر ہمیں سوشل ورک کہ سماجی خدمت کیسی کرنی ہے۔ گرمیوں میں وہ ہمیں ناران لے جایا کرتے، وہاں کیمپ لگاتے تھے۔ گریجویشن کے بعد لاء کالج میں داخلہ لیا، تو ساتھ ساتھ میں نے طلبہ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا۔ 85 کے زمانے میں میں ایم آر ڈی پشاور کا خود کنوینر بھی رہا۔ طلبہ زمانے میں میں نے اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ تو اور اسی طریقے سے جمہوری عمل کو اسٹوڈنٹس یونین نہیں تھی، ہم نے جد و جہد کی، تو اس وقت حالانکہ مارشل لا تھا لیکن ہم نے اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرایا۔ پھر میں نے پولیٹیکل سائنس بھی کیا، 81 سے لے کر 85 تک میں نے پریکٹس کی، ہائی کورٹ کا لائسنس لیا، اور پھر 22 اکتوبر 1985 میں امتحان پاس کر کے میں نے پولیس سروس آف پاکستان کو جوائن کیا۔ 89 تک یہ دور ٹریننگ کا مختلف، کامن ٹریننگ کہتے ہیں، پھر اسپیشلائز ٹریننگ کہتے ہیں، پھر فیلڈ ٹریننگ کہتے ہیں۔ فیلڈ ٹریننگ وہ میں نے ایبٹ آباد بھی کی۔